الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ ویثبت بالاستفاضۃ سبعۃ النسب والموت والملک المطلق والوقف والنکاح والعتق وولایت القاضی۔ آج تھوڑا آپ کی خدمت میں آہستہ آہستہ بولوں گا۔ کل بھی مجھے بڑا اطمینان تھا کہ میرا گلہ ٹھیک ہو گیا ہے، جو ہی میں نے تھوڑا اونچا آواز اٹھائی گڑبڑ ہو گئی۔ آج تھوڑا حوصلے سے چلیں گے۔ تو آج بحث ہماری اس میں ہے کہ استفاضہ کے ذریعے سے 7 چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں۔ استفاضہ کیا ہے؟ کثرت، شہرت، خبر کا زیادہ ہونا، خبر مشہور ہے، استفاضہ ہے، شیاع ہے، خبر بہت زیادہ، بہت سے لوگ کہہ رہے ہیں، اس کو استفاضہ کہتے ہیں۔ کثرت ہے، ظہور ہے کہ استفاضہ سے کتنی چیزیں ثابت ہوتی ہیں میرے بچے؟ 7۔ نسب، یہ فلاں کا بیٹا ہے جی، یہ نسب۔ شہرت ہو علاقے میں، یہ فلاں کا بیٹا ہے، یا مثلا یہ سید ہے، ہاں تو یہ جو ہے استفاضہ ثابت ہے۔ موت ہے، کوئی علاقے میں مر جائے تو لوگوں میں پھر پھیل جاتی ہے بات، موت ثابت ہو جاتی ہے استفاضہ سے۔ ملک مطلق ہے، ایک ہوتی ہے ملک مطلق، یعنی یہ بندہ اس چیز کا مالک ہے۔ ایک ہوتی ہے ملک جو سبب والی ہو، یعنی اس نے یہ خریدی ہے۔ نہیں، ملک مطلق کہ یہ بندہ اس چیز کا مالک ہے، استفاضہ سے، شہرت سے ثابت ہو جاتا ہے۔ وقف جو ہے استفاضہ سے ثابت ہو جاتا ہے، نکاح ثابت ہو جاتا ہے، عتق ثابت ہو جاتا ہے، ولایت قاضی ثابت ہو جاتی ہے یہ استفاضہ سے۔ ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ جو اسباب بتائے جا رہے ہیں نا، ان پر بینہ قائم کرنا مشکل ہے بطور مطلق۔ ان اسباب پر بینہ قائم کرنا، 2 عادل گواہ لے کر آنا تقریباً کیا ہے؟ مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، لہذا فرمایا استفاضہ سے یہ 7 چیزیں ثابت ہو جاتی ہیں۔ کیا جی؟ نسب ہے، موت ہے، ملک مطلق ہے، وقف ہے، نکاح ہے، عتق ہے، ولایت قاضی ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ ہے کہ یہ جو اسباب ہم نے بتائے ہیں، ان میں ظن جو قریب علم ہے، یعنی اطمینان، وہ کافی ہے بنا بر قول اقوا۔ ان اسباب میں اطمینان یعنی ظن جو علم کے قریب ہے، وہ بھی ان اسباب میں کافی ہے۔ ایک کیل ہے کہتی ہے کہ نہیں، علم ہونا چاہیے، علم شرط ہے۔ ایک کیل اور ہے، وہ کہتی ہے مطلق ظن کافی ہے۔ ٹھیک ہے، پڑھ لیتے میرے خیال میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَثْبُتُ بِالِاسْتِفَاضَةِ وَهِيَ اسْتِفْعَالٌ مِنَ الْفَیض، استفاضہ سے ثابت ہے۔ استفاضہ کیا ہے؟ وَهِيَ اسْتِفْعَالٌ مِنَ الْفَیض، استفاضہ ہی، استفاضہ کیا ہے؟ استفعال ہے، من الفیض، فیض سے ہے۔ فیض کیا ہے؟ وَهُوَ الظَّهُورُ وَالْكَثْرَةُ، وَهُوَ، یہ فیض ظہور اور کثرت کو کہتے ہیں۔ والمراد بها هنا اشیاء الخبر الى حد يفيد سامع الظن الغالب۔ مراد بها، استفاضہ سے مراد یہاں یہ ہے خبر کا مشہور ہونا اس حد تک کہ سامع کو ظن غالب کا فائدہ دے، المقارب للعلم، وہ ظن غالب جو مقارب علم ہے۔ ولا تنحصر فی عدد، لیکن یہ کسی عدد میں منحصر نہیں ہے۔ یہ جو خبر ہے نا، اس کے لیے اتنے بندے گواہی دیں، عدد میں منحصر نہیں ہے۔ بل یختلف باختلاف المخبرین،
بل یختلف ہو، بلکہ یہ مختلف ہے، مخبرین کے خبر دینے سے یہ عدد کیا ہے؟ مختلف ہے. نعم یعتبر ان یزید ان عدد الشہود المعدلین، جی ہاں معتبر ہے کہ یہ زیادہ ہوں، ان عدد شہود المعدلین، 2 عادل گواہوں سے تو زیادہ ہوں نا. اگر 2 ہوں تو اس کو استفادہ کہیں، وہ 2 تو ویسے مطلب ہے گواہ ہے نا، ٹھیک ہے. استفادہ کا مطلب ہے زیادہ، تو 2 سے تو زیادہ ہوں نا، اس لیے کہہ رہے نام یعتبر معتبر ہے ان یزید ان عدد الشہود المعدلین، شہود جو عادل ہیں ان سے عدد کیا ہو؟ زیادہ ہو. کیوں؟ لیحصل الفرق بین خبر العدل وغیرہ ہی، تاکہ فرق ہو جائے خبر عادل اور غیر عادل میں. والمشہور انہ یثبت بها، ثبت مشہور یہ ہے، یثبت بها استفادہ سے ثابت ہوتی ہیں 7 چیزیں. النسب، نسب ہے، والموت، موت ہے، ملک مطلق ہے، وقف ہے، نکاح ہے، عتق ہے، ولایت قاضی ہے. کیوں؟ لعسر اقامت البینہ فی هذه الاسباب مطلقاً، چونکہ بینہ کا قائم کرنا ان اسباب میں مشکل ہے، مطلقاً بطور اطلاق. ویکفی، اچھا، ویکفی فی الخبر بهذه الاسباب متأخمۃ العلم اے مقاربت ہو الاقوا، ان اسباب پر خبر دینے میں متأخم علم یعنی مقارب علم ہونا کافی ہے. یکفی کافی ہے، فی الخبر خبر میں، بهذه الاسباب ان اسباب پر خبر دینے میں کافی ہے. کیا کافی ہے؟ متأخمۃ العلم اے مقاربت ہو، یعنی علم کے قریب ہونا کافی ہے، یعنی جس کو اطمینان ہم کہہ سکتے ہیں علل قول الاقوی. وبہ جزم فی الدروس، اور اسی قول پر مصنف نے دروس میں جزم پیدا کی ہے. وکیلا یشترط ان یحصل العلم، ایک کیل ہے کہ علم حاصل کرنا شرط ہے. یہ کیل کہتی ہے کہ ان اسباب میں کیا ہونا چاہیے؟ علم ہونا چاہیے. وکیلا یکفی مطلق الظن، یہ کیل کہتی ہے کہ مطلق ظن کافی ہے. حتی لو سمع من شاہدین عدلین صار متحملا، حتیٰ کہ اگر وہ آدمی 2 عادل گواہوں سے سنے ایک چیز، حتی لو سمع اگر وہ سنے من شاہدین عدلین سے، صار متحملا تو وہ متحمل شہادت ہو سکتا ہے. اگر اس نے کوئی بات 2 عادل گواہوں سے بھی سنی ہو، سارا متحمل، تو وہ متحمل ہو سکتا ہے بندہ. کیوں؟ افادت قول ما ظن، کیونکہ ان شاہد عدلین کا قول ظن کا فائدہ دیتا ہے. وعلی المختار لا یشترط العدالۃ ولا الحریہ والذکوریہ، قول مختار کی بنا پر شارع کہہ رہے ہیں. قول مختار کیا تھا؟ کہ متأخم علم، مقارب علم کافی ہے، اطمینان ہونا کافی ہے، علم ضروری نہیں. ظن جو قریب علم ہے نا وہ کافی ہے. مختار یہ تھا. تو مختار قول کی بنا پر لا یشترط العدالۃ، عدالت شرط نہیں ہے، ولا الحریۃ، اور حریت شرط نہیں ہے، والذکورۃ، مذکر ہونا شرط نہیں ہے. کیوں؟ لامکان استفادت ہی من نقائضہا، کیونکہ امکان استفادہ ظن متأخم جو قریب علم ہے، ظن جو قریب علم ہے، استفادت ہی کی ضمیر جا رہی ہے ظن متأخم، ظن متأخم کے استفادے کا امکان ہے. من نقائضہا، ان کے نقائض سے. کیا مطلب نقائض سے؟ ذکوریت کی نقیض کیا ہے؟ ذکوریت کی نقیض انوثت ہے، حریت کی حر نہیں یعنی عبد ہے. ٹھیک ہے. من نقائضہا، ان کے نقائض سے ظن متأخم کے استفادے کا امکان ہے. یہ بات ہے. تھوڑا نقائضہا آپ سمجھیں گے. پتہ کیا ہے نقائضہا؟ بھئی ذکوریت کی نقیض کیا ہوتی ہے؟ انوثیت، حریت کی، حر کی، عبد. یہ یعنی ان کے جو نقائض ہیں نا، ان چیزوں کے نقائض ہیں، حر و ذکور و، ان سے، ان کے نقائض سے امکان استفادت ہے. ظن متأخم کا استفادہ ہوتا ہے.
وَاعْتَرَضَ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ عَنِ الْمُسْتَنَدِ إِلَى السَّبَبِ كَالْبَيْعِ. یہ انہوں نے پتہ کیا کہا تھا شروع میں، یثبت بالاستفادۃ النسب والموت والملک المطلق. ملک مطلق کی قید مصنف نے کیوں لگائی تھی؟ کہ استفادہ سے ملک مطلق ثابت ہوتا ہے. توجہ کرو. وَاعْتَرَضَ بِالْمِلْكِ الْمُطْلَقِ، مصنف نے دوری کی ہے ملک مطلق کی قید لگا کر، عن المستند الی السبب، وہ ملکیت جس کی نسبت سند سبب کی طرف ہے، کلبے وہ ثابت نہیں ہوتی. استفادہ سے واعترض دوری کی ہے بالملک المطلق، ملک مطلق کی قید لگا کر دوری کی ہے، عن المستند الی السبب، یعنی وہ ملکیت جس کی سند سبب ہے، جیسے کلبے خریدی ہے اس نے، وہ ثابت نہیں. ملک جو سبب والا ہے وہ ثابت نہیں ہوتا، ملک مطلق ثابت ہوتی ہے. یعنی فلا یثبت السبب بہی، سبب ثابت نہیں ہوتا بہی، اس ظن کے ذریعے سے سبب ملکیت ثابت نہیں ہوتا. بل الملک الموجود فی ضمن ہی، بلکہ ملک موجود جو ضمن میں ہے یہ ثابت ہوتی ہے. فلو شہد بالملک وَأَسْنَدَهُ إِلَى السَّبَبِ يَثْبُتُ بِالِاسْتِفَادَةِ كَالْإِرْثِ. اگر ملک ولو شاہد بالملک، اگر شاہد ملک کی گواہی دے اور اسندہ الی السبب، اور وہ اس کی نسبت ایک سبب کی طرف، یثبت بالاستفادہ، جو استفادہ سے ثابت ہے، جیسے کالرث کو بلا، تو اس کو قبول کیا جائے گا. وَلَوْ لَمْ يَثْبُتْ بِهَا كَالْبَيْعِ، اگرچہ لم یثبت بِهَا، اگرچہ استفادہ کے ذریعے سے ثابت نہیں ہے، کالبیع، بیع ثابت نہیں ہے خود، لیکن ملک تو ثابت ہو جائے گی. ٹھیک ہے، توجہ کرو. فلو شاہد بالملک واسندہ الی السبب یثبت بالاستفادہ قبلا، جواب ہے فلو شاہدہ سے ہے. اگر کوئی ملک مطلق کی گواہی دے اور اس کی نسبت ایک سبب کی طرف، ٹھیک ہے، جو سبب استفادہ سے ثابت ہے، جیسے ارث ہے، قبلا، اس کو قبول کیا جائے گا. فی اصل الملک، اصل ملک میں تو یہ بات قبول ہے، لا فی السبب، سبب میں نہیں. ومتا، توجہ، ومتا اجتمع فی ملک استفادت و ید و تصرف بلا مناظر فہو منتہی الامکان. جب جمع ہو جائیں ایک ملک میں استفادہ بھی ہے، ید بھی ہے، تصرف بھی ہے، یعنی ایک کوئی ملکیت ہے جو استفادہ سے بھی ثابت ہو رہی ہے، سبب ایک استفادہ، ایک سبب ید ہے، یعنی اس میں کیا ہے، اختیار ہے، ید ہے اس کا، اس میں اختیار ہے، تصرف ہے، تصرف وغیرہ کر رہا ہے، اور اس میں کوئی مثلا پھل ہے، باغ ہے، تو اس کو اتار رہا ہے، اس میں کوئی جھگڑا بھی نہیں ہے. 3 سبب ہیں ملکیت کے. کیا کہا؟ ملک ہے، ملک کے سبب 3 ہو گئے، استفادہ، ید، تصرف. تو اس میں بتاتے ہیں یہ تو ثبوت ملکیت کی انتہا ہے نا، یہ تو پھر ثبوت ملکیت کی انتہا ہے. متى اجتمع فی ملک استفادہ تن و ید و تصرف بلا منازع و منتهی الامکان، جب جمع ہو جائے ایک ملک میں استفادہ بھی ہو، ید بھی ہو یعنی اختیار بھی ہو، تصرف بھی ہو، اور وہ بھی بلا منازع، جس میں کوئی جھگڑا نہیں ہے، اور وہ تصرف کر رہا ہے اس باغ میں مثلا، فہو منتہی الامکان، یہ منتہائے، یہ انتہائے امکان ثبوت ملکیت ہے. فللشاہد القطع بالملک، شاہد کے لیے ہے کہ القطع بالملک، ملک پر اس کو کیا ہے، القطع بالملک، شاہد کے لیے جو ہے قطع ہے ملکیت کی. وفی الاکتفاء بکل واحد من الثلاثۃ فی شہادت بالملک قول کبھی،
اکتفا کرنا بکل واحد من الثلاثہ، یہ جو تین ہیں استفادہ، ید، تصرف، تینوں میں سے ہر ایک پر اکتفا کرنا، فی شہادت بالملک، ملکیت کی گواہی دینے میں تینوں میں سے ہر ایک پر اکتفا کرنا، قول کبھی ہے، یعنی مطلب ہے تینوں سبب ذکر نہ بھی کرے ملکیت کے لیے، استفادہ کہہ دے، ید ہے، تصرف ہے، کسی ایک کے ساتھ بھی کہہ دے تو کافی ہے۔ اکتفا کرنا بکل واحد من الثلاثہ، ان تینوں استفادہ، ید و تصرف میں ہر ایک کے ساتھ اکتفا کرنا، شہادت بالملک میں قول کبھی ہے۔ اس کے بعد میرے عزیزو ہماری جو بات شروع ہو رہی ہے وہ ہے تحمل شہادت۔ تحمل شہادت جو ہے وہ واجب کفائی ہے۔ واجب کفائی کا مطلب یہ ہے کہ واجب سب پر ہے، لیکن اگر کچھ لوگ چلے جائیں اور وہ شہادت کو تحمل کر لیں تو دوسروں سے کیا ہو جاتی ہے، ساکت ہو جاتی ہے۔ کوئی واقعہ ہو رہا ہو تو اس شہادت تحمل کرنا، تحمل شہادت کیا ہے، واجب ہے۔ پہلے بھی بتا چکا ہوں، پھر عرض کر رہا ہوں، تحمل غیر ادا ہے۔ تحمل ہے اس واقعہ کو پڑھنا، دیکھنا، لکھنا پڑھنا کہہ رہا ہوں، اس واقعے کو جا کر سارا معائنہ کرنا تاکہ بعد میں کل قاضی کے پاس گواہی دے سکے۔ تحمل اور ہے، ادائے شہادت اور ہے۔ یہاں بات ہماری ہو رہی ہے تحمل شہادت واجب ہے۔ کس کے لیے؟ جو اہلیت شہادت رکھتا ہے، جو اہلیت شہادت رکھتا ہے اس پر تحمل شہادت واجب ہے۔ جب اس کو خصوصی طور پر بلایا جائے، بھائی دوڑ کے آؤ، یہ مجھے مار رہے ہیں، دیکھو وہاں ویلا یوں یہاں کرے، ٹھیک ہے، تو بندے کو جانا چاہیے جو ادھر کھڑے ہیں دیکھ لیں۔ اور عموماً یا عمومی طور پر بلائے، ایک خصوصی زید عامر کو بلائے، داد لگائے، آوازیں دے، یا عام طور پہ لوگوں کو پکارے، یہ کیا ہے؟ یجب التحمل علی من لہ اہلیت الشہادت علی الکفایہ، یہ واجب کفائی ہے۔ ٹھیک ہوگی میرے بچے بات؟ اچھا، اس پر میں بھی بات کر لیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ روایت موجود ہے کہ تحمل شہادت واجب ہے، توجہ کر لو۔ وَيَجِبُ التَّحَمُّلُ لِلشَّهَادَةِ عَلَى مَنْ لَهُ أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَةِ، تحمل شہادت واجب ہے عَلَى مَنْ، اس پر لَهُ أَهْلِيَّةُ الشَّهَادَةِ، جس کے لیے شہادت گواہی دینے کی اہلیت ہے۔ اِذَا دُعِيَ الیہا کی ضمیر جا رہی ہے تحمل شہادت کی طرف، جب اس کو تحمل شہادت کی طرف بلایا جائے، خصوصاً عموماً، خصوصاً بلایا جائے یا عموماً بلایا جائے، علی الکفایت، واجب کفائی ہے۔ کیوں؟ لقولہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کا قول ہے وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ اِذَا مَا دُعُوا، وَلَا يَأْبَ یعنی شہداء منع نہ کریں، اِذَا مَا دُعُوا جب انہیں پکارا جائے تو گواہ منع نہ کریں۔ فسرہ الصادق علیہ السلام بالتحمل، امام صادق علیہ السلام نے اس کی تفسیر تحمل شہادت سے کی ہے۔ لا یاب الشہداء اذا ما دعوا، لا یاب الشہداء یعنی تحمل شہادت کو انکار نہ کرو۔ فسرہ الصادق علیہ السلام، صادق نے اس کی تفسیر کی ہے اس قول کی تحمل شہادت سے۔ وَيُمْكِنُ جَعْلُهُ دَلِيلًا عَلَيْهِ وَعَلَى الْإِقَامَةِ، ممکن ہے جعلو اس قول خدا کو قرار دیں دلیل علیہ، تحمل شہادت پر بھی دلیل ہوئی ہے، وعلی الإقامة اور اقامتی شہادت پر بھی دلیل ہو۔ فَيَعْصُمُ الْجَمِيلَ وَخَلُّوا بِهِ مَعَ الْقُدْرَةِ، تمام گناہ گار ہیں لو وخلوا بِهِ، اگر اس میں وہ خلل کرتے ہیں، تحمل شہادت نہیں کرتے، خلو بے مال قدرت، قدرت کے ہوتے ہوئے، یا سم الجمی، تمام گناہ گار ہیں۔ فلو فقد سواها فيما يثبت به وحده ولو مع اليمين او كان تمام العدد تعین الوجوب، اگر فاقد ہو جائے، سوا ہو، سوا ایک بندے کے کوئی اور ہے ہی نہیں، فيما يثبت به وحده،
اس چیز میں جس میں اس ایک سے بھی حق ثابت ہو سکتا ہے، ولو مال یمین، اگرچہ قسم کے ساتھ، یعنی ایک یہ ہو جائے ایک قسم ہو جائے، اوکانا تمام العدد، یا عدد تمام ہوتا ہے، ایک پہلے ایک ہی ہے، تعین الوجوب، تو پھر وجوب معین ہو جاتا ہے، پھر یہ واجب کفائی نہیں رہتا اس پر، تعین الوجوب، وجوب جو ہے پھر معین ہو جاتا ہے، کغیر ہی من فروض الکفایہ، جیسے اس کے علاوہ فرض کفائی ہیں، فروض کفائی ہیں، اذا لم یکن بی غیرو، جب غیر اقامت کرنے والا نہ ہو تو پھر وہ کیا ہو جاتا ہے، جب کوئی اور نہ ہو تو وہ کفائی بھی عینی ہو جاتا ہے۔ توجہ کرو، وَيَسِّعُ تَحَمُّلُ الْأَخْرَسِ لِلشَّهَادَةِ وَأَدَاؤُ بَعْدَ الْكَتْبِ بِمُرَادِهِ، گونگے کا تحمل شہادت کرنا صحیح ہے، وَأَدَاؤُهُ بعد القط مراد ہی، مراد اخرس، اور اخرس کی مراد کی قط کے بعد ادا کرنا بھی کیا ہے، واجب ہے۔ یسع تحمل الاخرس لشہادہ و ادا شہادہ، گونگے کا تحمل شہادت کرنا بھی صحیح ہے اور ادائے شہادت کرنا بھی صحیح ہے، البتہ کب، بعد القط مراد ہی، جب اخرس کی مراد کے قط کے بعد، اخرس کی مراد کے یقین کے بعد ادائے شہادت بھی صحیح ہے۔ یسع تحمل الاخرس لشہادہ، گونگے کا تحمل شہادت کرنا بھی صحیح ہے، وَأَدَاؤُ بَعْدَ الْقَطْعِ بِمُرَادِهِ، اور ادائے شہادت بھی بعد القط بمراد اخرس، اخرس کی مراد کی قط کے بعد ادا بھی صحیح ہے۔ ولو بمترجمین عدلین، اگرچہ وہ کیا ہو، اگرچہ دو عادل ترجمہ کرنے والوں سے ہی ہو، یعنی گونگے کی مراد کا قط ہو رہی ہے، گونگے کی مراد کا یقین ہو رہا ہے، ولو بمترجمین العدلین، اگرچہ دو عادل ترجمہ کرنے والوں سے ہی، البتہ یہاں گونگے کا لفظ و لفظ ترجمہ کرنا مراد نہیں ہے، مراد سمجھنا ہے، اور گونگوں کے اشارے گونگے سمجھتے بھی ہیں، لوگ ہیں جو گونگوں کی باتوں کو سمجھتے ہیں، حتیٰ گونگوں کو مطلب ہے درس و تدریس بھی ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو لہذا اگر اس کی مراد کو دو عادل ترجمہ کرنے والے بتا دیں، ولو بمترجمین العدلین، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، فلیس فرعین علیہ، لیسا یہ مترجمین العدلین، فرعین علیہ اخرس پر یہ دو فر نہیں ہیں، کیونکہ یہ ہم نے آگے ایک فصل پڑھنی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ میرے خیال میں تیسری فصل آئے گی، فی شہادت علی الشہادہ، جو پہلے گواہ ہوتے ہیں ان کو اصلی کہتے ہیں، اور ان گواہوں پر آگے کوئی گواہی دے کہ ہم نے دیکھا تھا انہوں نے گواہی فلاں جگہ پہ دی تھی، تو وہ دوسرے اگلے جو دو ہوتے ہیں نا وہ فر کہلاتے ہیں، ایک دو گواہ اصلی ہو گئے، دو بندوں نے کسی قاضی کے پاس گواہی دی تھی، کوئی اور دو بندے ان کو دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے گواہی دی تھی، وہ دوسرے جنہوں نے دیکھا تھا ان کو وہ کہیں کہ انہوں نے جی فلاں جگہ پہ گواہی دی تھی، وہ دوسرے دو فرق کہلاتے ہیں، پہلے دو اصلی اور جنہوں نے ان کو دیکھ کے آگے گواہی دی کہ انہوں نے گواہی دی تھی وہ فرق کہلاتے ہیں۔ یہ لہذا بات آنے والی ہے، لیکن یہاں فرماتا ہے یہ جو ترجمہ کرنے والے ہیں نا، لیسا فرعین علیہ، یہ دو فر نہیں ہیں، یہ دو فر شہادت کی فر نہیں ہے، علیہ اس اخرس کے لیے، اخرس پر یہ دو فر نہیں ہیں کہ وہ اصلی ہے اور یہ مثلا مترجمین فر ہیں جو بعد میں بات آئے گی، وہ نہیں ہے، بلکہ یہ وہی ہیں، یہ وہی ہیں، دو الگ ہیں ہی نہیں، اسی کی ترجمانی کر رہے ہیں گونگے کی۔ ولا یکفی الاشارۃ فی شہادت ناطق، اشارہ کافی نہیں ہے ناطق کی گواہی میں، ٹھیک ہے، ناطق جو بول سکتا ہے تو پھر اس صورت میں بھائیو کیا کافی نہیں ہے، یہ اشارہ کافی نہیں ہے، ٹھیک ہو گئی بات آگے جان۔ اسی طرح جس طرح تحمل شہادت واجب ہے، ادائے شہادت بھی واجب کفائی ہے، ادائے شہادت واجب
کفائی ہے، البتہ جب مگر یہ کہ خوف و ضرر غیر مستحق کا خوف ہو تو پھر واجب نہیں ہے۔ کیا کہہ رہا ہوں؟ ادائے شہادت بھی واجب کفائی ہے مگر خوف ہو ضرر کا، وہ ضرر بھی جو کہ مستحق اس کا نہیں ہے، ضرر کا خوف ہو، ضرر بھی غیر مستحق کا اپنے اوپر یا مومنین پر، یہ غیر مستحق خوف ضرر غیر مستحق کی قید کیوں لگائی؟ کیونکہ اس سے دوری کی ہے ضرر جو کہ مستحق ہے۔ مثلا اس بندے نے جس کے خلاف یہ گواہی دے رہا ہے اس کے کچھ پیسے دینے تھے، اگر یہ گواہی اس کے خلاف نہیں دیتا تو یہ ابھی اس سے نہیں مانگتا، گواہی دے گا تو فوراً کہتا ہے میرے پیسے واپس کرو، جلدی کرو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ضرر ہے کہ وہ اپنا قرضہ مانگ لے گا اگر میں نے اس کے خلاف گواہی دی، تو یہ معنی نہیں ہے، گواہی یہ ضرر نہیں کہلائے گا، یہ تو ضرر مستحق ہے، ٹھیک ہے؟ توجہ کرو۔ وَقَضَى يَجِبُ الْأَدَاءُ مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْكِفَایَةِ، شہادت ادا کرنا بھی واجب ہے، مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْكِفَایَةِ، قدرت کی صورت میں، الکفایہ واجب کفائی ہے، اجماع ہے، سواء استدعا ابتداء ام لا، چاہے اس کو شروع میں ہی بلایا گیا ہو یا نہ بلایا گیا ہو، علی الاشر بنا پر قول اشر، الا ما خوف ضرر غیر مستحق، مگر یہ کہ خوف ہو ضرر کا جو کہ جس کا وہ مستحق نہیں ہے۔ کس پر خوف ہو؟ خوف ہو علی الشاہد پر خوف ہو، او بعض المومنین یہ بعض مومنین پر خوف ہو، واعترض بغیر المستحق عن مثل ما لو کان للمشہود علیہ حق علی الشاہد، دوری کی ہے غیر مستحق کی قید لگا کر، غیر مستحق کی قید لگا کر دوری کی ہے، عن مثل اس کی مثل سے کہ اگر مشہود علیہ، ٹھیک ہے، لو کان للمشہود علیہ حق علی الشاہد، مشہود علیہ پر کیا ہو؟ حق علی الشاہد، حق ہو، مثلو نہیں سمجھ آئی، واعترض بغیر المستحق، دوری کی ادھر نہیں کہا بغیر المستحق کو، اس سے مصنف نے دوری کی، یعنی مثل لو کان للمشہود علیہ حق علی الشاہد، اگر مشہود علیہ کا حق ہو، شاہد پر حق ہو، لا یطالبہ بہی، اور وہ جو ہے مطالبہ نہیں کرتا ہے بہی اس شاہد سے، وہ اس کا مطالبہ نہیں کرتا حق کا، لا یطالبہ بہی، وہ شاہد سے حق کا مطالبہ نہیں کرتا، وَيَنْشَأُ مِنْ شَهَادَتِهِ الْمُطَالِبَةِ، اس کی گواہی سے مطالبہ پیدا ہوتا ہے، یہ گواہی دیتا ہے، وہ کہتا ہے میرا حق دو، فَلَا يَكْفِي ذَلِكَ فِي سُقُوطِ الْوَاجِبِ، فَلَا يَكْفِي ذَلِكَ، یہ ضرر مستحق سقوط وجوب میں کافی نہیں ہے، فی سقوط الوجوب میں یہ ضرر جو اس کا قرضہ دینا ہے وہ مانگ لے گا، اس سے واجب گواہی ساکت ہو جائے گی؟ نہیں، فلا یکفی ذالک فی سقوط الوجوب، سقوط وجوب میں یعنی اس گواہی کے ساکت ہونے میں ضرر مستحق کافی نہیں ہے، کیوں؟ لأنه ضرر المستحق، اس لیے کہ یہ تو ضرر مستحق ہے، اس نے تو اس کا دینا تھا، مانگے تو کوئی حرج ہے، وَإِنَّمَا يَجِبُ الْأَدَاءُ مَعَ ثُبُوتِ الْحَقِّ بِشَهَادَتِهِ، ادائے شہادت واجب ہے مع ثبوت الحق کے، جب حق ثابت ہو، بشہادت ہی اس کی گواہی سے جب حق ثابت ہو رہا ہو، انما یجب الادا، ادائے شہادت واجب ہے مع ثبوت الحق کی بشہادت ہی، جب حق ثابت ہو اس کی گواہی سے، لانضمام من یتم بہ العدد، ضمیمہ کرنے سے جس سے عدد کیا ہو جائے؟ مکمل ہو جائے، یعنی ایک یہ ہے ایک اور ہے، مثلا دوسرے کو ملائیں تو پورا ہو جاتا ہے کام، یجب الادا، گواہی واجب ہے مع ثبوت الحق بشہادت ہی، جب حق ثابت ہوتا ہو اس کی گواہی سے، لانضمام من یتم بالعدد، ضمیمہ کریں گے جس سے عدد مکمل ہوتا ہے،
او حلف المدعی ان کان مما یثبت بشاہد و یمین، یا مدعی قسم کھائے، حلف المدعی ان کان مما یثبت بشاہد و یمین، اگر وہ ایسا حق ہے جو ایک شاہد اور یمین سے ثابت ہوتا ہے، تو ایک یہ بندہ گواہ ہوگا، ایک وہ قسم کھا لے گا. فلو طلب بین اثنین فما یثبت بہما لازمہما، اگر دو بندوں کو طلب کیا جائے پس وہ چیز جو ثابت ہوتی ہے بہما ان اثنین سے لازمہما، تو ان دونوں پر وہ کیا ہے؟ لازم ہے. اگر دو بندوں کو گواہی کے لیے طلب کیا جائے اور وہ ایسی چیز ہے جو دو سے ثابت ہوتی ہے، لازم ہے ان پر. لیس لأحدہما الامتناع بناء علی الاکتفاء بحلف المدعی مع الآخر، ان دو میں ایک کے لیے نہیں ہے کہ امتناع کرے کہ میں یہ نہیں آتا تمہارا کام بھی ہو جائے گا، ایک وہ دوسرا چلا جائے ساتھ مدعی قسم کھا لے، ٹھیک ہے میں نہیں آتا، نہیں کر سکتا یہ. لیس لأحدہما الامتناع، ان دونوں میں ایک کے لیے نہیں امتناع کرے بنا بر اس کے اللہ اکتفاء بحلف المدعی مع الآخر، بنا بر اس کے کہ اکتفا کرے بحلف المدعی، مدعی قسم کھائے مع الآخر دوسرے کے ساتھ. کیوں؟ لأن من مقاصد الاشہاد التورع عن الیمین، کیونکہ مقاصد اشہاد شاہد لانے کا مقصد کیا ہے؟ التورع عن الیمین، یمین سے دوری کرنی ہے. ایک مقصد گواہوں کا قسم سے دوری ہے. ولو کان الشہود ازید من اثنین فما یثبت بہما وجب علی الاثنین منہا کفایۃ، اگر شہود دو سے زیادہ ہیں، شاہد زیادہ ہیں دو سے، فما یثبت بہما، پس وہ چیز جو اثنین سے ثابت ہوتی ہے واجب علی الاثنین منہا کفایۃ، دو پر پھر واجب ہے، بطور کفائی واجب ہے. وَلَوْ لَمْ يَكُنِ إِلَّا وَاحِدٌ لَلَازِمَهُ لَدَا، اگر نہیں ہے مگر ایک بندہ ہے، وَلَوْ لَمْ يَكُنِ إِلَّا وَاحِدٌ لَازِمَهُ لَدَا، تو اس پر بھی ادائے شہادت لازم ہے. وَإِنْ كَانَ مِمَّا يَثْبُتُ بِشَاهِدٍ وَيَمِينٍ، اگر وہ ایک ایسی چیز ہے، حق ہے جو ایک شاہد اور یمین سے ثابت ہوتا ہے، تو پس یہ بندے پر لازم ہے، ایک یہ گواہ ہو جائے گا اور دوسرا وہ قسم کھا لے گا. وَإِلَّا فَلَا، ورنہ فلا یعنی فلا یجب، ورنہ واجب نہیں ہے. وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ صَاحِبُ الْحَقِّ بِشَهَادَةِ الشَّاهِدِ وَجَبَ عَلَيْهِ تَعْرِيفُهُ وَإِنْ خَافَ بُطْلَانَ الْحَقِّ بِدُونِ شَهَادَتِهِ، توجہ کرو، اگر صاحب حق کو علم نہیں ہے بشہادت شاہد، شاہد کی شہادت کا، اگر شاہد کی شہادت کا، وَلَوْ لَمْ يَعْلَمْ صَاحِبُ الْحَقِّ، صاحب حق کو اگر علم نہیں ہے شاہد کی شہادت کا کہ یہ بندہ گواہ ہے، واجب علیہ تعریفہ، صاحب حق کو بتانا واجب ہے کہ جناب میں بھی آپ کا گواہ بن سکتا ہوں. ان خاف بطلان الحق کے، اگر خوف ہو حق باطل ہونے کا، بدون شہادت ہی، اس کی گواہی کے بغیر اگر حق کے باطل ہونے کا خوف ہو. ٹھیک ہوگی بات آگے جان؟ آگے ایک چھوٹا سا مطلب رہ رہا ہے، ابھی ہم اسی پہ روک لیتے ہیں. موفق مید رہو عزیزو، سلامتی میرے بچوں کی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.